السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 اپریل سن 2006 میں حضرت شاہ صاحب نے قادر آباد حاجی کیمپ پشاور میں ایک واقعہ بیان فرمایا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خنسا کے متعلق، تو آئیے سنتے ہیں۔ تو بھائی انجینئر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اس وقت بزنس مین بھی تھے، اور ادیب بھی تھے، اسکالر بھی تھے، فائن آرٹ بھی انہیں آتا تھا۔ اتنے بڑے ادیب کہ ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں وہ۔ عکاظ کا میلہ لگتا تھا سالانہ، اس میں ایک ادیبہ کا علیحدہ خیمہ لگتا تھا، خنسا کا۔ تو اس میں بڑے بڑے شعراء آ کر اپنا کلام دکھاتے تھے اس کو، اور وہ اصلاح کرتی تھی۔ قطار لگی رہتی تھی، دن بھر قطار لگی رہتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں شعراء دکھاتے تھے، حرص کرتے تھے کہ ہمارا کلام دیکھے اور اصلاح کرے، تاکہ ہم زندگی بھر یہ کہہ سکیں کہ خنسا نے ہمارا کلام دیکھا تھا، ہم اس کے شاگرد کہلائیں۔ ایک مرتبہ حسان ابن ثابت بھی اپنے وہ مدحیہ اشعار لے گئے جو انہوں نے اللہ کے محبوب کی مدح میں کہے تھے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا میری آنکھوں نے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ جمیل نہیں جنا کسی ماں نے، میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ مخدومۃ المسلمین فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، زلیخا کا بھی یوسف تھا، میرا بھی یوسف ہے۔ زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، لیکن بدلی نہیں، ایمان نہیں لائیں، اور میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹا دیے۔ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹا دیے۔ آنچے خوباں ہم دارند تو تنہا داری، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خلقت مبرأ من کل عیب، تیرا پیکر عیبوں سے پاک ہے، تیرا سراپا ہر عیب سے پاک ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، تجھے دیکھتا ہوں تو میرا ضمیر کہتا ہے باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، تجھے تیری مرضی سے بنایا۔ باقی ساری کائنات بائی آرڈر بنی۔ انما امرہ
اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کن سے ساری کائنات کو بنا دیا، ہو جا، ہو گئی، ہو جا، ہو گئی. ہو جا، آسمان بلند ہو گئے، کہا ہو جا، زمین بچھ گئی. فرمایا ہو جا، سمندر متلاطم ہو گئے، ہو جا، دریا بہنے لگے. فرمایا ہو جا، سورج چاند ستارے چمکنے لگے. فرمایا ہو جا، گلشن مہکنے لگے. فرمایا ہو جا، اناجل چہکنے لگے. ہو جا، جنت مچلنے لگی. ہو جا، جہنم ابلنے لگی. پوری کائنات کو حکم سے بنایا، لیکن جب اپنے محبوب کی تخلیق کا وقت آیا وہاں حکم نہیں چلا، محبت نے کام کیا. بائی آرڈر نہیں، بائی چوائس. بائی آرڈر نہیں، بائی چوائس. اور ترمذی شمائل کے اور آنکھ میں چمک رہا ہے رحمت عالم کا حسن. فرمایا رأسہ من البرکہ، سر اقدس برکتوں کا استعارہ بنا. وصدرہ من الرحمہ، سینہ رحمتوں کا خزینہ بنا. ورجلیہ من الاستقامہ، پائے اقدس استقامت کا استعارہ بنے. ویدیہ من السخاوہ، آندھی اور طوفان اتنے تیز نہیں جتنے رحمت عالم کے مبارک ہاتھ سخاوت میں تیز ہوا کرتے تھے. رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. علماء کرام، شاعری اور مبالغہ لازم و ملزوم ہے. شاعری بن نہیں سکتی جب تک مبالغہ نہ ہو. لیکن اس عاشق رسول کی شاعری دیکھیے، جوش پر بھی ہوش غالب ہے. جوش پر بھی ہوش غالب ہے. مشیت کے انوار کہا، الوہیت کے انوار نہیں کہا، ربوبیت کے انوار نہیں کہا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. مشیت کے معنی چاہت، وش. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. حسان نے یہ شعر رکھے خنسا کے سامنے. احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. خنسا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگی فن کے اعتبار سے نہیں، نسبت کے اعتبار سے تیرے شعر لاجواب ہے. میں بھی تیرے اشعار کے سامنے کچھ نہیں ہوں، لیکن فن کی وجہ سے نہیں، نسبت کی وجہ سے کہ یہ رحمت عالم کی محبت میں کہے گئے. رحمت عالم کی محبت میں کہے. میں نے یہ اس لیے آپ کو عرض کیا کہ بھائی تم
ज्यादती कर रहे हो और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, और अब तुम मेरे सर पे चढ़ते आ रहे हो, हट जाओ यहां से, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छे बच्चों की तरह। डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, फाइन आर्ट भी था, बिजनेसमैन भी थे, सितारों से भी बड़ा कुछ लेते थे, अंदाजे करते थे, आइडिया लगाते थे, तखमीने करते थे। अगर इसी को इल्म कहते हैं तो ये तो उनके पास था, फिर उम्मीयीन कैसे हुए? जी दोस्तों, अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुन रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हज़रत शाह साहब के जितने भी बयानात हैं, इन सब को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी और फेसबुक पर भी शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया।